ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور رکھیں گے ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرا بر ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا اسے لایا جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ دنیا میں جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا، کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی کوالٹی بھی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی بھی دیکھتے ہیں، یعنی اس کی مقدار بھی دیکھتے ہیں اور اس کا وزن بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کوالٹی کی چیز ہے یہ۔ اگر ہم خریدتے ہوئے کوئی چیز وزن میں کم آ جائے معمولی سے بھی تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، یا تعداد میں کم ہو تو بھی اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اگر ترازو میں جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ ترازو کا وزن اگر ذرا سے زیادہ نہ ہو تو ہم اس بیچنے والے کو سنا بھی دیتے ہیں کہ پیسے پورے دیں، چیز تو پوری دو۔ اور اگر تعداد گنتی کی چیز لینی ہو تو اسے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز مل رہی، بلکہ یہاں تک کہ لوگ اب تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کہتے ہیں جی 1 درجن انڈے دو لیکن موٹے والے دینا، بڑے والے دینا ذرا۔ انڈے میں تو بڑا اور چھوٹا ہوتا نہیں ہے، لیکن بڑے والے دینا۔ خریداری کا جب آتا ہے، جب چیز انسان خریدتا ہے نا تو پیسے دینے کے بعد وہ ذہن بنا کے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے چیز پوری ملے گی، زیادہ نہ ملے تو کم سے کم پوری ضرور ملے گی۔ اور جب معاملہ اللہ کی ذات کا آتا ہے تو پھر وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ خود ہم اپنے لیے جو چیز خریدتے ہیں اس کا وزن بھی دیکھتے ہیں کہ وزن میں پوری ہے کہ نہیں ہے، مقدار میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے، یہ گن کے چیز لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو ہمارے اعمال جاتے ہیں اس کا کیا حساب ہے؟ کیا وزن ہوتا ہے یا گنتی ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ انسان جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وزن پہ بھی اور گنتی پر بھی کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے ہاں جب اعمال جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں کیا وزن ہوتا ہے یا گنتی ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی، اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ بندوں کے جو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، گنتی نہیں ہوتی۔ گنتی اس لیے نہیں ہوتی کہ گنتی میں پھر انصاف نہیں ہو سکتا۔ اگر گنتی میں اللہ کے ہاں چیز جائے گی تو کسی کی عمر کم، کسی کی زیادہ، اور جس کی عمر زیادہ ہے اس کے اعمال زیادہ، جس کی عمر کم اس کے اعمال کم، تو اللہ سے پوچھے گا اللہ میری تو عمر ہی کم تھی، میں کہاں سے اعمال پورے کر؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں گنتی نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اعمال کا وزن ہوگا۔ اب تعداد میں کسی کے اعمال زیادہ ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، وزنی اعمال کس کے ہیں یہ ہے کامیابی کا مدار۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی وہ سب لائی جائیں گی اور اس میں رکھی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن ہونا یہ سچ ہے، یقینی طور پر وزن ہوگا۔ اب کیسے ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نامہ اعمال کا یعنی جس کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کے نیکیوں والا وزن کم رہا تو یہ نقصان میں رہا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال میں گنتی سے زیادہ وزن کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال وزنی ہونے چاہیے، گنتی میں زیادہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فرض کی تعداد ہی کم کر دیں، نمازوں کی رکعتیں کم کر دیں، یہ نہیں ہے۔
نوافل کی کثرت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس نوافل کو یا ان عبادات کو وزنی بنایا جائے، وزن اس کا ہو۔ قیامت کے دن تمام انسان 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے وزن کے وقت۔ 2 تو وہ ہوں گے کہ جن کے لیے کوئی اعمال کا وزن نہیں ہوگا ان کے، اور ایک جماعت یا ایک گروہ وہ ہوگا جس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ 2 جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ایک تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے، ان کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا جو دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے کافر مشرک تھے، ان کے کوئی اعمال کا حساب نہیں ہوگا، وزن بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ انبیاء کے ساتھ تو حساب نہیں ہے، اور کفار کی یہاں کی نیکیاں مقبول نہیں ہیں تو وہ جائیں گے۔ اب جو عام مومنین رہ گئے ان کا حساب ہوگا، تو اس وقت اعمال کی وہ کیا ہوگی، وزن شروع ہو جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتے اب ترازو رکھا جائے گا اور ایک ایک کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی ترازو میں، گناہ رکھے جائیں گے دوسری طرف، وزن کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس جس کے بھاری نکلے وہ کامیاب ہے، اور جس کے ہلکے نکلے وہ ناکام۔ اب یہ بھاری ہونا کیا تعداد بڑھانے سے بھاری ہوں گے یا نہیں؟ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی مقدار بڑھا دو وزن بڑھ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مقدار بہت بڑھا دو وزن نہیں بڑھتا۔ لوہے کو رکھے اور دوسری طرف روئی کو رکھ دے، روئی کا حجم تو بہت بڑھ جائے گا، وزن نہیں بڑھتا، اور دوسری طرف لوہا رکھیں چھوٹا سا، وزن اس کا چھوٹا سا، اور جسم چھوٹا سا ہوگا، وزن اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہاں قیمتی چیز وزن ہے، گنتی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم اپنے اعمال کی گنتی نہ بڑھائیں، اپنے اعمال کا وزن بڑھائیں۔ گنتی سے زیادہ اللہ کے ہم وزن کا وہ ہے، مفید ہے۔ اب اعمال کا وزن بڑھتا کیسے ہے؟ یہ آ گیا اصل مسئلہ کہ ہم نے اپنے اعمال کو وزنی کیسے بنانا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اعمال پیش ہوں اور بھاری نکل جائیں۔ اس کے لیے 3-4 کام کرنے۔ سب سے پہلا عمل جس سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے اخلاص۔ نیکی جتنے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی اتنی وہ نیکی اللہ کے ہاں وزنی ہوگی، جتنی اخلاص کے آگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، تم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو، تمہارے لیے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ اخلاص پیدا کرو، اخلاص ہوگا تو تھوڑا عمل بھی کافی ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہوا تو ظاہر ہے پھر تو وہ کسی کام کے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، اس کے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، انہوں نے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی شکل و صورت اس کا اعتبار نہیں ہے، مالداری کا اعتبار نہیں ہے، کتنا زیادہ خرچ کیا تھا اس کا اعتبار نہیں ہے، کس نیت اور کس ارادے سے کیا تھا یہ دیکھا جائے گا۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، عمل کتنا کیا اور پیچھے نیت کیا تھی، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ عمل بے شک تھوڑا ہو، وزن اس کا زیادہ ہو۔ مشہور واقعہ ہے، حاتم تائی کسی کے ہاں مہمان بنا تھے، جس کے ہاں مہمان تھا وہ میزبان غریب سا تھا۔ اب مہمان اس کے گھر آیا، اس کے گھر میں ایک ہی بکری تھی، اس نے وہ ذبح کی اس کے لیے اور اسے کھانا وانا کھلا کے بھیج دیا۔ جاتے جاتے اس نے اسے دعوت دی کہ تم میرے ہاں کبھی آنا، میرے مہمان بننا۔ غریب آدمی تھا، کبھی چلا گیا۔ تو حاتم تائی نے اپنے تمام جتنی بکریاں اس کے بعد سب کو جمع کی، ان میں سے آدھی ذبح کر دی ایک آدمی کے لیے، وہ پکوائیں۔ اب ایک آدمی نے کتنا کھانا ہوتا ہے، اس نے کھا لیا، باقی ادھر ادھر کھلا دیا لوگوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ایک آدمی کے لیے اتنا کچھ کیا؟ اس نے کہا اس نے بھی میرا اکرام کیا تھا، اس نے تو ایک ہی بکری ذبح کی تھی، آپ نے آدھی اتنی مقدار میں کر دی۔ کہا پھر بھی پورا نہیں ہوا، میں حق نہیں ادا کر سکا اس کا پھر بھی۔ اب وہ کیسے؟ کہا اس کے پاس جتنا تھا وہ سب اس نے لا کر دے دیا، میرے پاس جتنا تھا اس کا آدھا میں نے دیا۔ اس کے پاس جتنا تھا اس نے سب دیا تھا، اور میرے پاس جو تھا اس کا میں نے آدھا دیا تھا، میں تو پھر بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اللہ کے ہاں انسان کے عمل کی جو مقبولیت ہے وہ اس کا مدار وزن پر ہے کہ نیت کیا ہے، وزن کتنا ہے اس کے اندر، یہ قبول۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا جب اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔
میزان عدل کا جب ذکر تمام کتب سماویہ میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت وہ میزان یا وہ ترازو مجھے دکھائیں جس میں آپ لوگوں کے اعمال کا وزن کریں گے، وہ مجھے دیکھنا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ رب العزت کے محبوب اور لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس طرح کی چیزیں دکھا بھی سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تجلی پھر بھی فرما دی، برداشت نہیں کر سکو گے۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ سے فرمایا کہ مجھے وہ ترازو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ اللہ رب العزت نے اس ترازو کی شکل دکھائی داؤد علیہ السلام، تو داؤد علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ نے پوچھا داؤد کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العزت یہ ترازو تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، اس کا حل پلڑا کہ ساری دنیا کو اٹھا کر اس میں رکھیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا، نہیں تو اتنا بڑا ہے۔ اور آپ کی شرط تو بڑی عجیب ہے، آپ نے کہا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا کہ جب اس پلڑے کو جھکائے گا وہ، اس میں تو دنیا ساری رکھ تو یہ ہلے گا بھی نہیں، اتنا بڑا ہی، تو کیسے کوئی کامیاب ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس کے اعمال سے ترازو کا یہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد اخلاص کے ساتھ کھجور کا دانہ آدھا کر کے بیچ میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے نا، وہ بھی اس کو جھکا دے گا۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوگا نا تو ساری دنیا کے جتنی نیکیاں بھی لا کر ڈالو گے یہ نہیں ہلے گا، اس سے ہلے گا بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا ہے، اور وزن کس سے ہوگا؟ اخلاص سے ہوگا۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کوئی کچھ بھی کہنے دو، کہنے والوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی کرنے کا کام ہے، یہ کوئی طریقہ ہے، تو اس کو چھوڑ۔ اخلاص صرف اللہ کی رضا، اور اخلاص اسے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا ایک ہاتھ سے جو کام کرو دوسرے کو پتہ نہ چلے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ مثال دے کے سمجھایا کہ صرف اللہ کو پتہ چلے، کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صبح تہجد کے ٹائم آئے، ایک کونے پہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ایک کونے پہ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بہت زور سے تلاوت کر رہے ہیں، پوری مسجد گونج رہی ہے، حضرت ابوبکر بھی بالکل آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے دونوں سے پوچھا یہ کیا، کوئی مقابلہ چل رہا تھا، کیا تھا، کوئی ہار جیت کا کیا تھا، کیوں اتنا زور سے پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ میں اتنا زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تاکہ شیطان میری آواز سن کے بھاگے، اس کو بھگانا تھا۔ واقعی صحیح تھا۔ ابو بکر سے پوچھا آپ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کو سنانا تھا وہ تو ویسے بھی سنتے ہیں، جسے سنانا تھا وہ تو ویسے بھی سنتے ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ کر رہا۔ تو اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کے یہاں اعمال وزنی ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا قیامت کے دن، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، یہ اخلاق حسنہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ جب انسان خوش اخلاق ہوتا ہے نا، ہر آدمی اس سے قریب آنا چاہتا ہے، ہر روز اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ تو حسن اخلاق سے انسان کے اعمال میں وزن کیسے آتا ہے؟ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ خود ایک وزنی نیکی ہے، سب سے بھاری نیکی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اثقل الشیء یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ خلق حسن۔ فرمایا جب نیکیوں کا حساب شروع ہوگا تو مومن کی نیکیوں والے پلڑے میں جو نیکیاں رکھی جائیں گی اس میں سب سے بھاری جو نیکی نکلے گی وہ اچھے اخلاق نکلیں گے۔ نماز وہ اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، کئی حج اپنی جگہ، لیکن فرمایا سب سے وزن جس نیکی میں زیادہ ہوگا وہ ہوگی اچھے اخلاق۔ تو جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ خود ایک مستقل نیکی ہے، یہی نیکی اس کے نیکیوں والے پلڑے کو جو جھکا دے گی، باقی وہ یہ نہیں کہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وزنی یہ نیکی نکلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دوسری چیز جس سے ہم اپنے نیکیوں کو وزنی کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، ہمیشہ اچھا رکھیں۔ لیکن دوستوں کے ساتھ ہر ایک اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھر میں اخلاق اچھے ہوں، بڑوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، اجتماعیت کی جگہ پر اخلاق اچھے ہوں، اور خاص کر ایسے مجموعوں میں جس مجمع کے اندر ہر مزاج کا آدمی ہو، ڈانٹ ڈپٹ والا بھی ہو، غصے والا بھی ہو، تان و تشنی والا بھی ہو، وہاں اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت پھر جواب نہ دیا جائے، ان کو برداشت کیا، یہ ہوتے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی صفات دی، اسی لیے اللہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صرف اچھے اخلاق والے نہیں،
اخلاق حسنہ بھی کی اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں، تو امت کو بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، ابو ذر رضی اللہ یہ صحابہ میں تھوڑے سے مختلف مزاج آدمی تھے، ذرا سخت مزاج تھے، لیکن سخت مزاج کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات پہ ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ کوئی دینی معاملہ آتا تھا اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی نرمی کرے، یا کسی معاملے میں ذرا سی معمولی سی سستی آ جائے تو ڈانٹتے تھے ہر کسی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین، اے ابو ذر میں آپ کو دو چیزیں نہ بتا دوں، بڑی بہترین چیزیں نہ بتا دوں، ہما اخف علی الظہر، فرمایا کہ وہ اٹھانے میں بہت ہلکی ہیں، کوئی وزن والی چیزیں نہیں ہیں، بہت ہلکی چیزیں ہیں، لیکن اثقل فی میزان، لیکن قیامت کے دن جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو سب سے زیادہ اثقل، ثقیل بھی نہیں اثقل، بہت بھاری نکلیں گے وہ، دو نیکیاں اور بہت بھاری نکلیں گے وہ۔ اب ایسی چیز کون چھوڑتا ہے؟ ابو ذر نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں، اس سے اچھی قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا طول السمت و حسن الخلق، زیادہ خاموش رہا کرو، زیادہ بولا نہ کرو، اور اپنے اخلاق اچھے رکھو بس۔ یہ زیادہ بولنا جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی اہمیت کم کر دے۔ ہر جگہ جب انسان بولتا ہے چھوڑو، یہ بولتا ہی رہتا ہے، ایک وقت پھر ایسا آتا ہے یہ بولتا ہی رہتا ہے، اگر جو اچھی بات بھی کرے یہ بولتا ہی رہتا ہے، چھوڑو۔ فرمایا زیادہ دیر خاموش رہا کرو، چونکہ حضرت ابو ذر غفاری ذرا سخت مزاج تھے تو حضور نے ان کا علاج بھی اس میں بتا دیا۔ فرمایا جتنی خاموش رہو گے نا، یہ خاموشی ایک مستقل عبادت ہے۔ اور دوسرا فرمایا اپنے اخلاق اچھے رکھو گے نا، یہ دو کام ہیں۔ اب یہ اٹھانے والے کوئی بھاری کام نہیں ہے، بالکل ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثقل فی المیزان، جب قیامت کے دن نام اعمال نیکیوں کے پلڑے میں ان کو رکھا جائے گا تو یہ سب سے زیادہ بھاری نکلیں گی۔ تو پتہ چلا کہ حساب میں اعمال کا وزن دیکھا جاتا ہے، ثقل دیکھا جاتا ہے، اور ثقل اور وزن کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ تعداد کو بڑھانے سے نہیں ہوتا، وہ ان سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کہنا کہ میں نے اس رمضان میں 1000 نفل پڑھے تھے، اچھی بات ہے، اللہ توفیق دی آدمی کو، لیکن وہ 1000 اگر میں نے بہت جلدی پڑھیں تو اس سے بہتر تھا میں آرام سکون کے ساتھ طول قیام کے ساتھ، جو اللہ کو پسند ہے، رات کا لمبا قیام، 2 رکعت 4 رکعت تو لمبے قیام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی جب رات کو نماز پڑھتے تھے، ہم صبح کے وقت میں دیکھتے آپ کے پاؤں سوج گئے ہوتے تھے۔ یہ پاؤں کا سوجنا یہ کثرت سجود سے نہیں ہوتا، یہ طول قیام سے ہوتا ہے، زیادہ دیر کھڑے ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر زیادہ رکعتیں پڑھے انسان اٹھتا بیٹھتا رہے، اسے پاؤں نہیں سوجتے۔ پاؤں کس سے سوجتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ وہ ایک رکعت پہ لگائیں تب جا کر سوجتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال کے اندر وزن ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں وزن مقبول ہے۔ تیسری چیز جس سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اعمال قیامت کے دن بھاری ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، 2 کلمے، چھوٹے چھوٹے 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرتے ہوئے بہت ہلکے ہیں، ٹائم بھی نہیں لگتا، وقت بھی نہیں لگتا، زبان تھکتی بھی نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے بہت بھاری نکل جائیں گے، وہ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کلمے۔ اب اس سے آسان اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلمے کیا ان کے لیے وضو کر کے باقاعدہ مسجد جانا پڑے گا؟ کہا نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کرنے پڑیں گے؟ کہا نہیں۔ روزہ رکھ کے کرنے پڑیں گے؟ نہیں۔ ویسے بھی کر سکتے ہو، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہو، اپنی دکان پہ بیٹھے وہاں بھی کر سکتے ہو، اپنے دفتر میں بیٹھے وہاں بھی کر سکتے ہو، گاڑی چلا رہے چلتے جا رہے بھی کر سکتے ہو۔ یہ تو بہت آسان ہو گئے۔ یہ کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے بس، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سب ایک دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ کیا پتہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو گیا ہو، یہی جا کر وہاں لگا اور ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ وزنی چیز ہے۔ تو اعمال کے تعداد کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال کو وزنی بنانے والے کام بھی کرنے چاہیے تاکہ اعمال وزنی، کیونکہ اللہ کے یہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الکلام افضل، یا رسول اللہ کون سا ذکر سب سے زیادہ افضل ہے تاکہ ہم وہ کریں؟ کون سا کلام افضل ہے جو ہم اس کو پڑھتے رہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصطفی اللہ للملائکہ، فرمایا وہ کلام سب سے اچھا ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو دیا ہے، تم پڑھو، فرشتوں کو دیا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کلام سب سے افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے فرشتوں کو جو کام دیا ہے وہ کر رہے ہیں تو انسان کے لیے بھی وہ سب سے افضل ہوگا۔
فرمایا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ ہے۔ تو یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے اور یہ انسان بھی کرتے رہیں، اللہ رب العزت انسان کے اعمال کا وزن اس سے بڑھا دے گا۔ کتنا اس سے بڑھ گیا۔ اب ایک چوتھی چیز جس سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز بھاری ہو، ہم گوشت کے اندر پانی بھر دیں تاکہ بھاری نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک دو بوٹی زیادہ ڈالنے سے بھی وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اس طرح کے مواقع بھی دیتے ہیں زندگی میں کہ انسان کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، اس وزنی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اعمال جو بڑھتے ہیں اس میں ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے اعمال کا وزن بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ ایک نماز پڑھو گے 70 نمازوں کا ثواب؟ کیا 70 پڑھی ہیں اس نے؟ پڑھی تو نہیں ہے۔ 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، 70 نمازیں نہیں لکھی جائیں گی۔ لفظ پہ غور کریں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، 70 نمازیں نہیں لکھی جائیں گی کہ اس آدمی نے 70 نمازیں پڑھ لی۔ 70 نمازوں کا جتنا ثواب ہے اس کو اکٹھا کر کے اور بند کر کے تھیلی میں لا کے اس میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ نفل پڑھو گے فرض جتنا ثواب ملے گا، مسواک کر کے نماز پڑھو گے تو اس سے ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جائے گا۔ یہ اعمال کا وزن بڑھ رہا ہے، گنتی نہیں بڑھ رہی۔ اگر گنتی بڑھتی تو پھر تو 10 15 20 دن چھٹی ہو جانی چاہیے، 70 نمازیں ہو گئیں، اور پھر تو اور آسان تھا، حرم میں جا کر تو ایک ہفتہ نماز پڑھ کے آ جائیں، ساری زندگی جان چھوٹ جائے گی، 1 لاکھ کے برابر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، نمازیں نہیں بڑھی، وہاں پر نمازیں اتنی ہی ہیں، اس نماز کا وزن بڑھ گیا ہے۔ 1 لاکھ نمازوں کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنا وزن کر کے اور اللہ نے وہ بند کر کے لا کے ایک آدمی کے حصے میں ڈال دیا۔ یہ وزن بڑھتا ہے اور یہ رمضان المبارک کے مہینے سے بڑھتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی ڈبل ڈبل ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس امت کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ اللہ کا، وعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ یہ ابتدائی ایام سے، جب سے یہ امت بنی تب سے اللہ کا وعدہ ہے، انعام کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت سے وعدہ ہے، معاہدہ ہوا اللہ کا۔ اس معاہدے میں یہ بات اللہ نے اس امت سے کہی ہے، تم 1 نیکی کرو میں تمہیں 10 نیکیوں کا اجر دوں گا، بس یہ تو لازمی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ چونکہ پہلی امتیں بڑی لمبی لمبی عمریں پانے والی تھی، اس امت کو عمر ہی تھوڑی سی ملی ہوئی ہے، 60 اور 70 کے مابین اس کی عمریں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی آدھی جو تقریباً 14-15 سال اگر بلوغت سے پہلے کے نکال لیے جائیں، بقیہ جو بچتا ہے اس میں سے 1/3 رات کی نیند کا 8 گھنٹے وہ نیند ہوتی وہ نکال لیں، پیچھے جو بچے اس میں سے آدھا وقت اپنے کام کا نکال لیں، پیچھے جو بچہ وہ زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہوگا، اتنا ہی وقت ہوگا، تو اس میں کیا نیکی کرے گا وہ؟ تو اللہ نے معاہدہ کر لیا اس سے، اس امت سے کہ 1 نیکی کرو میں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا، یہ تو پکا ہو گیا۔ اب جب رمضان آیا تو اللہ کہتے ہیں میں 1 کو 10 سے بدل، 1 کو 70 سے بدل دوں گا۔ 10 تو پہلے تھی، اب اس کو 70 میں کر دیا، 10 کو 70 میں ضرب دیا، 700 بن گئی۔ اب 700 نیکیاں ہو گئی۔ وہ کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں تو اللہ رب العزت اسے 700 نمازوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ 700 نمازیں نہیں، 700 نمازوں کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور ایک چیز بھی اگر ہم اور اضافہ کر لیں، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھے گا، وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا، اس کی نماز کا ثواب 70 نمازوں جتنا ہو جائے گا۔ اب 700 تو ہو گیا رمضان کی وجہ سے، ہم نے ہر نماز سے پہلے مسواک بھی کر لیا اور پھر وضو کیا، نماز پڑھ لی، تو اب اس 700 کو دوبارہ 70 میں ضرب دیں تو یہ 49,000 بن جائے گی۔ وزن بڑھ رہا ہے نا، اللہ وزن بڑھا رہے۔ اور اگر اس 49,000 کو ہم لیلۃ القدر میں لے کر آتے ہیں تو آگے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کتنا میں آگے حساب کر سکوں، پھر آپ خود کر سکتے ہیں کتنا آگے چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت انسان کے اعمال کا وزن کتنا بڑھا رہے تھے، اور کس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ رمضان کے مہینے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا نا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، اس کی مغفرت پھر بھی نہ ہو، وہ یہ وجہ تھی، وہ یہ وجہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی نیکیوں کے برابر جا جاتی ہے۔ وہ برابر سے مراد یہ نہیں کہ اتنی نیکیاں تعداد میں ہو گئی، وزن اتنا نیکیوں کا ہو گیا، اتنی نیکیوں کا وزن ہو گیا، اور اس سے وہ اپنے نامے اسے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر سکتا تھا، وزنی کر سکتا تھا، پھر بھی نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے پھر تو ہلاک ہی ہو جائے، جب اللہ خود ایک سارے کام کر کے دے رہے ہیں تمہیں اور پھر بھی تم نہیں کر رہے، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ تو اس سے ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے اعمال وزنی ہونے چاہیے، اخلاص کے ساتھ اعمال کریں۔ نمبر 2، اپنے اخلاق اچھے کریں۔ نمبر 3،
جو تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا معمول بنا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نمبر 4، رمضان کے اس مہینے کو قیمتی بنا لیں، اس سے اپنا وہ جو اللہ نے اجر اس پہ رکھا وہ حاصل کر لیں۔ دوبارہ پڑھتا نہیں، یہ موقع ملتا ہی نہیں ملتا، لیکن اس سے اپنا قیمتی بنا لیا۔ اور ایک چیز جو آخری مختصر سی ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی، کچھ ساتھیوں نے بھی توجہ دلائی، بھائی اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ جو دیتے ہیں ہمیں نا، یہ 2 کاموں کے لیے دیتے ہیں۔ کسی چیز کی عادت چھڑانی ہے اور کسی چیز کی عادت بنوانی ہے۔ اب وہ چھڑانی کس چیز سے ہے؟ گناہوں کی عادت چھڑانی ہے۔ رمضان میں یہ سارے کام نہیں ہوتے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، چھڑانی ہے۔ اور نیکیوں کی عادت بنوانی ہے۔ جب ہم نے پابندی کے ساتھ شروع کر لیا نا، نمازیں ہماری یکم رمضان سے ترتیب سے ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ ہماری عادت بنے۔ اور عادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ زبردستی پھر آخر پورا سال تک کروائیں گے، پھر تو حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جیسے انسان کسی بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے چلتے چلتے تھوڑا دور جاتے چھوڑ دیتا ہے، اسے بولے چلو اب خود، تو اللہ رب العزت پورا مہینہ سارے کام کرواتے کرواتے پھر چھوڑ دے، اب کرو، اب امتحان ہوگا۔ پھر پتہ چلا رمضان کے بعد ہم نے نمازی چھوٹ گئی۔ جب رمضان کے بعد ہماری نمازیں چلی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے اعمال ہمارے اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوئے۔ اگر وہ قبول ہوتے تو اللہ آگے ہمیں توفیق دیتے تھے، اللہ کی طرف سے توفیق چھنتی نہ ہم سے۔ اس لیے ہمیں فکرمندی کے ساتھ جس طرح ہماری نمازیں چل رہی ہیں نا، اسی طرح ہم انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے اور پورا سال کریں گے انشاءاللہ۔ دل میں نیت کر لیں، پکا مصمم ارادہ کریں، نیت اور ارادہ اخلاص والا ہوگا، عمل اللہ رب العزت کروانے میں آسانی کریں گے، مدد فرمائیں گے، تو نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے کام سے کہیں گے مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے نہیں کہیں گے اب مجھے کام میں فارغ ہو کر پڑھوں گا، کام سے کہیں گے مجھے نماز پڑھنی ہے، بس کام کا وقت ہوا فوراً اپنا شٹل نیچے کیا، اپنا آفس کی ساری چیزیں رکھی، بھائی نماز پڑھ لی اور پھر اپنے کام میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم پابندی کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور جو کچھ کہا سن اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔